السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وضو کے بارے میں مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ العزیز بتائی جائے گی، جس میں وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان کی تفصیل، اور وضو کی فضیلت، وضو کی برکات انشاءاللہ اس حوالے سے مکمل کوشش کی جائے گی تاکہ اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی اصلاح ہو سکے، اور وضو کی برکات بتائی جائیں گی تاکہ جو لوگ باوضو نہیں رہتے ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ اور کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، سنیں، اور وضو کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل بتانے کی کوشش کی جائے گی، تو کوشش کیجئے کہ جو غلطیاں وغیرہ ہیں ان کو دور کریں، تاکہ اگر وضو آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہی آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ اگر آپ کا وضو ناقص ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے وضو کرنا اولین شرط ہے، اس کے بغیر ہماری نماز ادا نہیں ہوتی، اور باوضو رہنا یہ ویسے بھی بہت بڑی برکت کا سبب ہے۔ انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو آل کا آپشن آئے گا، اس پہ کلک کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو تک نوٹیفیکیشن آئے گا۔ انشاءاللہ دیکھیں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے چینل کی تمام ویڈیوز دیکھیں، شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اگر ایک بندہ بھی فلاح پا گیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔ تو اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ وضو کی سنتیں کون سی ہیں۔ وضو کی سنتیں یہ ہیں کہ وضو کی نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو شروع کرنا، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھونا، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اچھی طرح سے دانت صاف کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، یہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا لازم ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی جو انگلیوں کے اندر جگہ ہے ان کو اچھی طرح سے انگلی کی مدد سے ان کی صفائی کرنا، ان کو دھونا۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی جلدی جلدی دھونا کہ دوسرا عضو وضو کے دوران خشک نہ ہو جائے، اور ترتیب وار وضو کرنا، یعنی وضو کی جو ترتیب ہے اس کا خاص خیال رکھنا۔ یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ اب وضو کے فرائض وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، یعنی سارا چہرہ، جہاں سے عادتاً سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ اچھی طرح پانی بہہ جائے، اور اگر داڑھی زیادہ گھنی ہو تو انگلیوں کی مدد سے اس کا خلال کیا جائے، یعنی نیچے سے انگلیاں داخل کی جائیں گردن کی طرف سے اور ٹھوڑی کی طرف سے باہر نکل آئیں،
تو یہ داڑھی کا خلال ہے، اس سے مکمل ہو جائے گا چہرہ دھونا۔ اور دوسرا ہے دونوں کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، یعنی دونوں کی کلائیاں، کوہنیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر پانی کو اچھی طرح بہانا۔ نمبر 3 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ اس کے فرائض ہے۔ اب وضو کن چیزوں سے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پیشاب کرنے سے، پخانہ کرنے سے، منی نکل آئے یا مزی نکل آئے یا ودی، یہ تینوں قسمیں ہیں، منی ہے، مزی ہے اور ودی ہے۔ ان تینوں چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پتھری مرد یا عورت آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے، پتھری کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دونوں شرمگاہوں کے مقام سے، اگلے مقام سے یا پچھلے مقام سے، ریاح کا خارج ہونا، کان یا ناف سے پانی نکلنا، پستان سے پانی کا نکل آنا، پھوڑے یا پرانے زخم سے رطوبت کا نکلنا، جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ یا زرد پانی کا نکلنا اور نکل کر بہہ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ بھر کر کہہ آنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے آنسو نکلنا، انجیکشن لگوانا نس کے اندر، ڈرپ لگوانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان بے ہوش ہو جائے، جنون کی سی حالت ہو جائے، غشی کی حالت میں چلا جائے، اتنا نشہ ہو جائے کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑا جائے۔ مباشرت کے دوران ان تمام چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بالغ افراد کا نماز کے اندر کہکا لگا کر ہنسنا نماز اور وضو دونوں کو توڑ دیتا ہے۔ بہار شریعت کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ مکمل تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے احکام کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وضو کی برکت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں اور جو وضو کے اعضاء ہیں وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان مومن بندہ وضو کے دوران اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے۔ اور جو بندہ وضو کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہے تو اسے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کا شمار شہداء میں کیا جائے گا۔ جو 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اس کا شمار شہداء میں کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے سورہ قدر تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست حدیث پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بخاری شریف کی اور بھی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا تو اس کے جسم سے صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ تو
تو بہت زیادہ برکت ہے۔ جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات بھر رہتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ یہ بھی صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے باوضو رہنے کی۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اللہ پاک برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر جس کسی کو وضو کے دوران موت آ جائے تو اللہ پاک اس کو شہید کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد جو برکت ہے وہ کس طرح حاصل ہوگی؟ برکت یہ ہے، عمر میں کیسے برکت ہوگی کہ اللہ پاک وضو کی برکت سے اس کی عمر کے اندر جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، اللہ پاک وہ ختم فرما دے گا۔ اور یہی چیز عمر کے اندر بھی ہے۔ اور رزق کے اندر بھی برکت یہ ہے کہ جو اس کے رزق کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے اسی وقت وضو دوبارہ کر لیں۔ جب تک آپ وضو رہیں گے کرامن کاتبین آپ کے نیکیوں کے اندر جو اعمال نامہ ہے اس پر نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ وضو ٹوٹے اس کے بعد دوبارہ پھر کر لیں تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام سننے والے میرے بھائی، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں اور جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی میرے، تمام کو اللہ پاک اور مجھے بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو باوضو رہیں، نماز پنجگانہ ادا کریں، اپنے اخلاق اچھے ٹھیک کر لیں اور اپنے اندر نرمی پیدا کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نرم دل ہے وہ جنتی ہے۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر وزن والا ہوگا۔ مطلب جو اچھے اخلاق کا مالک ہے یہ جو نیکی ہوگی اس نے اخلاق کی، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا نامہ اعمال کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام ممبران کمنٹس کے اندر انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب ممبرانز نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ آج سے باوضو رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کی تمام ویڈیوز کو غور سے دیکھیں۔ تقریباً ہر مسئلہ پر بحث کی گئی ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائے۔ اور آپ سب کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے، تو کوشش کریں آپ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی ان چیزوں کا بتائیں، اور ہمارے یہ رضا الہی 786 کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔